وہ کوششیں جو انسان کو عقل بشری، عقل انسانی کو بیدار کرنے اور کامل کرنے اور کامل تر کرنے کے لیے کرنی چاہیے، ان میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ وابستہ ذکر مولا رہے۔ ذکر 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 شکر ہے خدا کا، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اس تہذیب سے وابستہ ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس تہذیب میں وجود بخشا جو تہذیب اہل مودت ہے، جو تہذیب محمد و آل محمد ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ کہ اس تہذیب میں جن چیزوں کی اہمیت ہے ان میں سے ایک عظیم عنصر ذکر ہے، اور ذکر کے انواع ہیں، ذکر کے اقسام ہیں، ذکر کے مراتب ہیں، ذکر کے درجات ہیں، ذکر کے اسالیب ہیں، جن میں سے ایک خاص اسلوب ذکر یہ مجالس کا انعقاد بھی ہے۔ یہ مجلسیں عظیم ترین ثقافتی ورثہ ہیں، ثقافت محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات خود ان مجالس کی عظمت سے واقف ہیں، آشنا ہیں، اور اسی لیے جہاں جاتے ہیں مومنین کسی نہ کسی صورت سے مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، فرش احزاب بچھاتے ہیں، لیکن اہم چیزیں اگر میسر ہوں تو ان کی اہمیت کا بھی بار بار احساس و ادراک تازہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ پھر وہ چیز رسمی ہو جاتی ہے، اور جب چیز رسمی سمجھی جانے لگتی ہے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ یہ مجلسیں ظاہر ہے کہ ایک بہترین عرفانی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، معرفت نصیب ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ مجلسیں بہترین کلاسیں ہوتی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ بس یہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اس وقت زبان پر آ گیا کہ جتنے واجبات ہیں فروع دین میں، نماز ہے، روزہ ہے، تو نماز کی ایک شکل معین ہے، ایک ہیئت معین ہے، اوقات معین ہیں۔ روزہ اس کی ایک صورت معین ہے، اس کا وقت معین ہے۔ حج اس کی ایک صورت معین ہے اور ایک وقت، ایک موسم معین ہے۔ انہی واجبات میں ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اگر باقاعدہ کوئی شکل دی جا سکتی ہے تو ان اشکال میں سے بہترین شکل یہ مجلسیں ہیں۔ یعنی فقہی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے، اسلامی فکری نقطہ نظر سے مجلسیں بہترین مواقع ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اور اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے
مجالس کے انعقاد کی تاکید فرمائی ہے، اور اس حد تک تاکید فرمائی ہے کہ اگر تمہیں مشترک مواقع میسر نہ ہوں تو اپنے گھروں میں منعقد کرو۔ معصومین نے فرمایا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ پوچھا گیا کس طرح زندہ کریں؟ تو کہا اپنے گھروں میں اکٹھا ہو، جمع ہو جاؤ، مومنین کو جمع کرو اور ذکر کرو۔ یہ صحیح السند حدیثیں ہیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور ایک سے زیادہ اسناد کے ساتھ، ایک سے زیادہ مواقع پر معصومین نے فرمایا۔ تو یہ جو امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں بڑے مواقع پر مجلسیں منعقد ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن جو گھروں کی مجلسیں ہیں، اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کم سے کم ہر مومن کو خدا توفیق دے کم سے کم سال میں ایک مجلس ضرور اپنے گھر پر منعقد کریں، تاکہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے در و دیوار بھی نور ذکر سے منور ہو سکے۔ یہ ذکر بھی نور ہے۔ زیارت میں فقرہ ذکرکم نور، ان کا ذکر بھی نور ہے۔ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام خود نور ہیں، ان کا عمل نور ہے، ان کا تصور نور ہے، ان کا تخیل نور ہے، ان کا ذکر نور ہے۔ بہرحال پروردگار آپ کے ذہن و ضمیر کو ہمیشہ اس نور ذکر سے منور رکھے۔ اس وقت ان چند مجالس کے لیے جو ذہن میں آیت گونج رہی تھی اور زبان پہ جاری ہوئی، وہ آیت بھی آیت نور ہے۔